حضرت میمون بن اسبغ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں تھا، اچانک شور کی آواز آئی، سنی، دریافت کیا کہ یہ کیسا شور و غل ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آج امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا امتحان ہو رہا ہے۔ حضرت میمون بن اسبغ فرماتے ہیں بس میں بھی وہاں پہنچا۔ جب پہلا گھوڑا مارا گیا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا بسم اللہ۔ جب دوسرا گھوڑا مارا گیا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب تیسرا گھوڑا مارا گیا تو فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو 19 یا 29 کوڑے مارے گئے۔ جس وقت کوڑے لگ رہے تھے آپ کے پاجامہ کا ازار بند کپڑے کا تھا جو ٹوٹ گیا اور پاجامہ آپ کے پیڑوں یعنی ناف کے نیچے تک اتر گیا۔ آپ ڈر گئے کہ نیچے گر جائے گا۔ فوراً آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہونٹوں کو ہلایا تو پاجامہ بہت تیزی سے اٹھ کر ناف تک پہنچ کر خود بخود بند گیا اور گرنے نہیں پایا۔ میمون بن اسبغ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں 7 دن کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہم انی اسألک بسمک الذی ملأت بہ العرش ان کنت تعلم انی علی الصواب فلا تہتک لی سترا۔ ترجمہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے اس نام کے ساتھ جس سے عرش اعظم کو آپ نے بھر دیا، اگر آپ جانتے ہیں کہ میں حق پر ہوں تو آپ میرا ستر نہ کھلنے دیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس مقام پر پہنچا جس کا نام باب البستان ہے تو میرے لیے سواری لائی گئی اور مجھ کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا۔ مجھے اس وقت کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا اور میرے پاؤں میں بوجھل بیڑیاں تھیں۔ سوار ہونے کی کوشش میں کئی مرتبہ اپنے منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ آخر کسی نہ کسی طرح سوار ہوا اور معتصم کے محل میں پہنچا۔ مجھے ایک کوٹھری میں داخل کر دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور وہاں کوئی چراغ نہیں تھا۔ میں نے نماز کے لیے مسا کرنا چاہا اور ہاتھ بڑھایا تو پانی کا ایک پیالہ اور تشت رکھا ہوا ملا۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اگلے دن معتصم کا قاصد آیا اور مجھے خلیفہ کے دربار میں لے گیا۔ معتصم بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی القضات ابن ابی داؤد بھی موجود تھا اور ان کے ہم خیالوں کی ایک بڑی جماعت تھی۔ ابو عبد الرحمن شافعی بھی موجود تھے۔ اسی وقت 2 آدمیوں کی گردنیں بھی اڑائی جا چکی تھیں۔ میں نے ابو عبد الرحمن شافعی سے کہا کہ تم کو امام شافعی سے مسا کرنے میں کچھ یاد ہے؟ ابن ابی داؤد نے کہا کہ اس شخص کو دیکھو کہ اس کی گردن اڑائی جانے والی ہے اور یہ فقہ کی تحقیق کر رہا ہے۔ معتصم نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ وہ برابر مجھے پاس بلاتا رہا یہاں تک کہ میں اس کے بہت قریب ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ۔ میں بیڑیوں سے تھک گیا تھا اور بوجھل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ خلیفہ نے کہا کہو۔ میں نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی طرف دعوت دی تھی؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف۔ میں نے کہا تو میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کے جد امجد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے سوال کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سے کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنا۔ اس پر معتصم نے کہا کہ اگر تم میرے پیش رو کے سامنے کے ہاتھ میں پہلے نہ آ گئے ہوتے تو میں تم سے تعارض نہ کرتا۔ پھر عبد الرحمن بن اسحاق کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ اس آزمائش کو ختم کرو؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اکبر، اس میں تو مسلمانوں کے لیے کشائش ہے۔ خلیفہ نے علماء حاضرین سے کہا ان سے مناظرہ کرو اور گفتگو کرو۔ پھر عبد الرحمن سے کہا کہ ان سے گفتگو کرو۔ ایک آدمی بات کرتا اور میں اس کا جواب دیتا، دوسرا بات کرتا میں اس کا جواب دیتا۔ معتصم کہتا ہے احمد تم پر خدا رحم کرے، تم کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں امیر المومنین مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ دکھائیے تو میں اس کا قائل ہو جاؤں۔ معتصم کہتا ہے کہ اگر یہ بات قبول کر لیں تو میں اپنے ہاتھ سے ان کو آزاد کر دوں، اپنے فوج اور لشکر کے ساتھ ان کے پاس جاؤں، ان کے آستانہ پر حاضری دوں۔ پھر کہتا ہے کہ میں تم پر بڑا شفیق ہوں، مجھے تمہارا بڑا خیال ہے جیسے اپنے بیٹے ہارون کا، تم کیا کہتے ہو؟ میں وہی کی جواب دیتا کہ مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول میں سے کچھ دکھاؤ۔ جب بہت دیر ہو گئی وہ اکتا گیا اور کہا جاؤ مجھے قید کر دو۔ میں اپنی پہلی جگہ پر واپس لوٹا دیا گیا۔ اگلے دن پھر مجھے طلب کیا گیا، مناظرہ ہوتا رہا، میں جواب دیتا رہا۔ شام کا وقت ہو گیا، تیسری رات بھی مجھ سے مناظرہ ہوا۔ میں نے سمجھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے ڈوری منگوائی اور اپنے پاجاموں کو اچھی طرح باندھ لیا۔ جب دوسرے دن مجھے طلب کیا گیا کہ میں نے دیکھا دربار بھرا ہوا ہے، مختلف مقامات پر لوگ جمع ہیں، لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کوڑے لیے ہوئے ہیں۔ اگلے دن جب میں معتصم کے پاس پہنچا تو کہا بیٹھ جاؤ، پھر کہا ان سے مناظرہ کرو، گفتگو کرو۔ لوگ مناظرہ کرنے لگے، سوال کرتے رہے، میں جواب دیتا رہا۔ جب دیر ہو گئی مجھے الگ کر دیا، ان کے ساتھ تخلیہ میں کچھ بات کہی، پھر ان کو ہٹا دیا، مجھے بلایا، پھر کہا احمد خدا تم پر رحم کرے، میری بات مان لو، میں تم کو اپنے ہاتھ سے رہا کروں گا۔ میں نے پہلا سا جواب دیا، اس پر اس نے برہم ہو کر کہا اس کو پکڑو، کھینچو، مارو۔ معتصم کرسی پر بیٹھ گیا اور جلادوں نے تازیانے لگائے، کوڑے لگائے۔ ہر آدمی آتا 2 کوڑے مجھے لگاتا۔ معتصم کہتے ہیں زور سے کوڑے لگاؤ، پھر وہ ہٹ جاتا دوسرا آدمی۔ اسی طرح 19 یا 29 کوڑے لگائے گئے۔ احمد اپنی جان کے معتصم نے پھر کہا کہ میرے پاس احمد اپنی جان کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ بخدا مجھے تمہارا بہت خیال ہے۔ ایک شخص مجھے اپنی تلوار کے دستے سے چھیڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ان سب پر غالب آنا چاہتے ہو۔ دوسرا کہتا اللہ کے بندے خلیفہ تمہارے سر پر کھڑا ہے۔ کوئی کہتا امیر المومنین آپ روزے سے ہیں، آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ معتصم پھر مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس کو وہی جواب دیتا ہوں۔ وہ جلاد کو کہتا ہے پوری قوت کے ساتھ کوڑے لگاؤ۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں پھر اسی اثناء میں میرے حواس جاتے رہے۔ جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ بیڑیاں کھول دی گئیں۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم نے تو تم کو اونھے منہ گرا دیا، تم کو روندا۔ احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ کو کچھ احساس نہیں ہوا۔ امام احمد بن حنبل استقامت کے پہاڑ تھے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل کو گھر پہنچا دیا گیا۔ جب سے وہ گرفتار کیے گئے رہائی کے وقت تک 28 مہینے ان کو حبس قید میں رکھا گیا۔
33-34 کوڑے روزانہ لگائے جاتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سپاہی کہتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ کی دلیری آج تک میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ ہم لوگوں کی حقیقت بالکل مکھی کی سی ہے۔ محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے سنا احمد کو ایسے کوڑے لگائے گئے، اگر ایک کوڑا ہاتھی پر پڑتا تو وہ چیخ کر بھاگ جاتا۔ ایک صاحب جو واقعہ کے وقت موجود تھے بیان کرتے کہ امام روزے سے تھے۔ میں نے کہا بھی کہ آپ روزے سے ہیں، آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے اس عقیدہ کا اقرار کر لینے کی گنجائش ہے، لیکن انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ پیاس کی بہت شدت ہوئی تو پانی طلب کیا گیا، آپ کے سامنے پانی پیش کیا گیا، کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر پانی کو واپس کر۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ انتقال کے وقت میرے والد کے جسم پر ضرب کے نشان تھے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت زیادہ مارا گیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل اللہ علیہ فرماتے نہیں، قرآن مخلوق نہیں بلکہ کلام اللہ ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے تم اس کو کہہ دو کہ یہ مخلوق ہے، لیکن کیا ہے؟ نہیں، وہ کہتے مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ بات پہنچی کہ امام احمد بن حنبل اللہ کو اس بات پہ کوڑے لگائے، انہوں نے فرمایا وہ قمیض لے کے آؤ میرے پاس، جس قمیض کے اندر امام احمد بن حنبل اللہ کو کوڑے لگائے گئے۔ وہ قمیض منگوائی اور اس کو پانی میں بھگویا اور بھگو کے کیا کیا، اس پانی کو پی لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے امام احمد بن حنبل کے استاد تھے۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی، بغداد کی سڑکوں سے آپ کا جنازہ گزر رہا تھا، اس دن 20,000 غیر مسلمان ہوئے۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دم سے نکلے، یہ ہے اللہ والوں کے جنازے کی شان کہ جسے دیکھ کر اتنے کفار مسلمان ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل کو خواب میں دیکھا گیا، میں نے دریافت کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور فرمایا اے احمد میرے راستے میں تجھے کوڑے مارے گئے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں مارے گئے میرے رب۔ فرمایا کہ یہ میرا چہرہ ہے، تو جی بھر کے دیکھ لے، میں نے اپنا دیدار تیرے لیے مباح کر دیا۔ حضرت اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 230 سال کے بعد جب آپ کی قبر کے قریب کسی معزز شہری کو ان کے پہلے میں دفن کیا جا رہا تھا تو ان کی قبر اچانک کھل گئی۔ آپ کا کفن بالکل صحیح سالم اور آپ کے جسم مبارک پر کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں۔ 230 سال گزرنے کے بعد گویا ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ابھی دفن کیا گیا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔